نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد بے شک کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ نمونہ حسنۃ بہترین لمن اس کے لیے جو کانا ہو یرجو امید رکھتا اللہ اللہ کی والیوم اور دن الآخرہ آخرت کی وَذَكَرَ اللَّهَ اور ذکر کرتا ہو اللہ کا کثیراً بہت زیادہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ بہترین اگزامپل جو ہے، بیسٹ اگزامپل جو ہے، یہ کس شخص کے لیے ہے؟ یعنی کون اس کو جو ہے ایز اے اگزامپل لے سکتا ہے؟ ایسا شخص جو کہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اس بات کی بھی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یوم آخر جو ہے ہوگا، یعنی قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے بہت زیادہ کثرت سے کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، یعنی ہر وقت جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ گاڈ کانشیس انسان ہو۔ اب یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے ایکچولی ہم جیسے کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جو ہے نا اس کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور اگر ہم بگننگ میں دیکھیں کہ شروع میں جیسے جب اس واقعے کو شروع کیا گیا تو اس وقت جو کیفیت تھی، جو حالت تھی مسلمانوں کی، کس طرح سے سارے کے سارے جو جسے کہہ لیں کہ مسلمانوں کے دشمن تھے مختلف گروہوں کی صورت میں، مشرکین کی صورت میں، یہود کی صورت میں اور منافقین کی صورت میں، سب کے سب مل کر جو ہے وہ یعنی اکٹھے ہو کر آئے کہ مسلمانوں پر، مدینہ پر حملہ کر کے جو ہے نا مسلمانوں کو بالکل ان کا جو ہے نا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں نے آبویسلی 10,000 کے قریب جو ہے وہ دشمن تھا اور بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ، دوسری طرف مسلمان جو صرف جو ہے 3,000 تھے، اور اس میں سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ منافق اور جسے کہہ لیں کہ کمزور ایمان کے لوگ تھے۔ تو اب مسلمانوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کیا کہ مدینہ کی جو ایک سائڈ اوپن تھی جہاں سے کہ دشمن گھس کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا، اس سائڈ کو جو ہے خندق کھود کر جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا گیا، اور اتنی یعنی لمبی اور گہری چوڑی جو ہے وہ خندق کھودی کی کہ دشمن جو ہے وہ شہر میں انٹر نہ ہو سکے، اور باقی 3 سائڈس جو ہے مدینہ کی وہ قدرتی طور پر جو ہے پروٹیکٹڈ تھیں کہ والکینک راکس اور درختوں کے ذریعے سے۔ اور کیا تھا کہ بہت بہت خوف کا ایک جسے کہہ لیں کہ وہاں پر چیز تھی کہ بہت زیادہ خوف تھا مسلمانوں پر، اور جو ہے اور یہ محاصرہ جو ہے تقریباً 1 مہینہ جاری رہا، اور اوپر سے یعنی ایک تو دشمن بہت مضبوط، اوپر سے جو ہے سردی کا موسم تھا، اور تیسرا کھانے پینے کا سامان اس کی قلت تھی، اور مسلمان جو ہے وہ اندر سے بھی خطرے کا شکار ہو گئے کیونکہ بنو قریظہ جو کہ یہود کا قبیلہ مدینہ کے اندر تھا اور مسلمانوں کے ساتھ امن کے معاہدے میں تھا کہ ہم ایک ہیں، ہمارا دشمن ایک ہے، جو ہم پر مدینہ پر حملہ کرے گا ہم سب مل کر جو ہے ڈزنٹ میٹر کون مسلمان ہے، کون جیو ہے، کون مشرک ہے، ہم سب مدینہ کے رہنے والے ہیں، تو ہم آپس میں ایک ہیں، اور جو کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم مل کر جو ہے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا۔ لیکن کیا ہوا کہ بنو قریظہ جو ہے اس نے غداری دکھائی، اور کیا تھا کہ دشمن کے ساتھ مل گیا۔ اب مسلمان جو ہے باہر سے بھی خطرے کا شکار ہیں اور اندر سے بھی جو ہے یعنی اپنے ہی لوگ جب جو ہے وہ غداری دکھا دیں تو امیجن کہ کتنی جو ہے نا بری کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو بہت بہت جو ہے وہ مسلمانوں کی کیفیت جسے کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی آزمائش میں تھے، اور بری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں مسلمانوں کو ہلا ڈالا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ ہلایا جانا
بہت ہی شدت کے ساتھ ہلایا جانا. اور یہ شدت کیسی تھی کہ ان کے دل جو ہے نا وہ گلوں تک پہنچ رہے تھے، جیسے کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آنا. اور ایسے میں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حالات مختلف طرح کے کریٹ کرتے ہیں انسانوں کے لیے. اور اس کی وجہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سیدھی سیدھی سموتھ سی سب اچھا اچھا کیوں نہیں چلتا، ایک جیسا کیوں نہیں چلتا؟ حالات جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کچھ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی چیلنج ہوتا ہے، کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے، کبھی کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی انسانوں کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے ہوتی ہیں. انسان جو اپنی ذات کے متعلق دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میری یہ خوبی ہے، میری یہ کوالٹی ہے، میں ایسے کر سکتا ہوں، اور یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یا میں اتنا وہ ہوں، یعنی مختلف دعوے ہوتے ہیں، مختلف کلیمز ہوتے ہیں اپنی ذات کے متعلق. تو جب حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو انسان کا جو انر ہوتا ہے، جو ریالٹی، جو اس کا ایکچول ہوتا ہے، وہ ان حالات میں جو ہے نا بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے جس کو کہ ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایکسپوز کرنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اپنا آپ جان لیتا ہے کہ میں کتنے پانی میں تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا، اور جس چیز کا میں دعویٰ کرتا تھا میں واقعی ویسا نکلا یا نہیں نکلا. یہ ان حالات میں جب انسان کو غوطہ دیا جاتا ہے تب اس پر خود بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسروں پر بھی اس کی ریالٹی جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہو، ہمیشہ جو ہے بڑی اچھی دوستی ہے، اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور جو ہے بہت گہری فرینڈ شپ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دوست کسی مشکل میں آتا ہے تو اب مشکل اس پر آئی ہوتی ہے، اور ایسے میں کیا ہے کہ وہ جو دوسرا دوست ہے جو کہ بہت دعوے کر رہا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی جو ہے نا اب کھل کر سامنے آ جائے گی. اس کے وہ جو دعوے وہ کرتا تھا، جو باتیں کرتا تھا، ان سب کی حقیقت جو ہے نا کھل کر سامنے آ جائے گی، اس کے اپنے سامنے بھی آ جائے گی اور دوسرے کے سامنے بھی آ جائے گی. تو یہاں پر بھی جو ہے کہنے کو مدینہ میں سب مسلمان تھے، سب اللہ کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے. اب یہاں پر جب غزوہ احزاب ہوا تو کیا ہوا کہ وہاں پر ہمیں ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے، جو ریئیکشن ہے وہ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. آزمائش آئی، حالات بدلے، مشکل میں ڈالا گیا، بہت بڑی مشکل تھی. اور اس میں جو ہے نا جو سچے اور پکے مسلمان تھے، مومن تھے، ان کی بھی چھانٹی ہو گئی، اور جو کمزور ایمان والے تھے ان کا بھی پتہ چل گیا، اور جو منافق تھے ان کا بھی پتہ چل گیا. اور پھر جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے منافقین کی بات پڑھی تھی کہ ان کی جب ریالٹی ایکسپوز ہوئی تو کس طرح سے انہوں نے یعنی کیا وہ کہتے تھے، اور جب وہ مشکل میں ڈالا گیا ان کو تو پھر ان کا رویہ کیا ہوا. یعنی کیا تھا کہ ویسے تو بڑے ان کے دعوے تھے کہ ہم جو ہیں اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب ابھی مشکل آئی تو کیسے انہوں نے یعنی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پہلی ہی بات انہوں نے کیا کی کہ کیا کہا منافقین نے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول جو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ اسلام لے آؤ، ایمان قبول کر لو، اللہ کی مدد آئے گی، کچھ بھی مشکل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب کرے گا. اور یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جناب خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، خوف کا یہ عالم ہے کہ ہم نے رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہو تو خوف کے مارے ہم نہیں جا سکتے کہ دشمن ہمارے سر پر سوار ہے، اور اندر سے بھی ہم خطرے کا شکار ہو چکے ہیں. تو یہ کون سے وعدے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے وعدے یہ تو سارے دھوکے کے تھے، یعنی ان میں تو کچھ بھی سچائی نہیں نکلی. فوراً ایکچولی جب انہوں نے یہ کہا تو اس سے کیا پتا چلا کہ ان کا ایمان جو تھا وہ یقین کے لیول تک نہیں تھا، وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ذرا سا ان کو حالات میں اس طرح کے ڈالا گیا تو فوراً بجائے اس کے کہ یقین رکھتے کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اس کی مدد جو ہے ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے،
تو ڈیفینیٹلی حالات جتنے بھی گمبھیر ہو جائیں، جتنے بھی مشکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہم ضرور فتح یاب ہوں گے، ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن ہوا کیا، چونکہ اندر ایمان کی کمزوری تھی، تو جیسے ہی تھوڑا سا ان کو ہلایا گیا تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ یعنی وہ جو اندر کی کیفیت تھی نا بے یقینی والی اللہ کے وعدوں پر، وہ فوراً نکل کر جو ہے نا آ گئی، اور زبان کے ذریعے سے بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کی سنسیرٹی اور اخلاص کا بھی پتہ چل گیا کہ فوراً انہوں نے جو ہے نا وہاں سے کہا، یعنی نکلنے کی کوشش کی اور بہانے بنانے شروع کر دیے، اور اسلام سے زیادہ، ایمان سے زیادہ ان کو اپنی دنیا پیاری تھی۔ یہ ان کا انر تھا، کہنے کو اسلام کے دعوے دار تھے، لیکن اسلام سے زیادہ ان کو اپنی دنیا پیاری تھی۔ فوراً جو ہے میدان جنگ سے نکلنے کے انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، اور جو ہے کیا کہنے لگے کہ ہمارے گھر پیچھے غیر محفوظ ہیں اور ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، اور دوسروں کو بھی اکسایا کہ چلو یہاں پر، یعنی اور پھر انہیں اپنے ڈیسیژن پر بھی، انہیں اپنے ایمان پر بھی شرمندگی ہونے لگی کہ کیا اچھا خاصا ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، ایمان لانے سے پہلے سکون کی زندگی تھی، عیش تھی، اور ایمان لے کر آئے تو کیا ہوا کہ سب جو یعنی اس کی بجائے امن کی بجائے خوف آ گیا، اور ہمارا سارا مال و دولت نکل رہا ہے، دشمن ہمارے سر پر ہے، سب کچھ، یعنی اچھے خاصے ہم ٹھیک ٹھاک تھے، خود کو ہم نے مصیبت میں ڈال لیا۔ اور یہ چیزیں جیسے ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر ہمیں دین پر پریکٹس کرنے کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی مشکل دیکھنی پڑ جائے، کسی کی طرف سے کوئی کامنٹ مل جائے، کوئی تانا دے دے، کوئی کرٹیسائز کر دے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، کوئی ہمارا مذاق اڑا دے، تو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا خاصا تو تھا، کیا ہم نے جو ہے نا خام خواہ میں جیسے ہی ہم نے جو ہے حجاب لیا، اسکارف لیا، تو ہم تو لوگوں کی باتوں کا نشانہ بن گئے، جیسے ہی داڑھی رکھی تو ہمیں تو یہ مشکلات آ گئیں۔ تو یہ ساری کیا ہیں، اندر کی کمزوریاں ہیں، جو کہ جیسے ہی حالات بنتے ہیں تو انسان کی وہ انر جو ہے نا ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ اب یعنی وہی بات ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ان کو اپنی دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزیں سب پیاری تھیں، لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو جب دین کی بات ہو تو یعنی بہت ہمیں سارے کے سارے بہانے نظر آ رہے ہیں، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، مشکل نظر آ رہا ہے، اور لیکن اگر ان کو یعنی دشمن بلائے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور مسلمانوں کے اگینسٹ لڑو، لڑائی کرو، پھر جو ہے نا بالکل بھی دیر نہیں لگائیں گے، پھر کیا ہے فوراً کے فوراً نکلیں گے اور جلدی سے اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی دین کی بات ہو، نیکی کرنے کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، کچھ بھی صدقہ خیرات کی بات ہو، تو ہمیں بہت ہرڈلز نظر آ رہی ہوتی ہیں، بہت مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم کمزور بھی ہوتے ہیں، ہم تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ہم مصروف بھی ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگ کر آ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور دوسری چیز ہو، کوئی انٹرٹینمنٹ پر مبنی چیز ہو، کچھ کہیں پر سیر و تفریح کے لیے جانا ہو، کوئی اور فنکشن ہو، پارٹی ہو، کوئی بہت ایکسپینسو چیزیں ہم نے خریدنی ہو، کچھ لگژری آئٹمز ہم نے خریدنے ہوں، تو ہمارے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، ہر چیز یعنی ہماری جو ہے نا بڑی، یعنی ہم لپک لپک کر ان تمام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور دین کا معاملہ ہو تو ہمارا سر درد ہو رہا ہے، ہمارا جو ہے وہ یعنی ہمیں جو ہے تھکے ہوئے ہیں، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، اور دوسری طرف ہماری تھکن بھی اتر جاتی ہے، ہمارا سر بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہم بالکل فریش ہوتے ہیں، ساری ساری رات جاگنے کے لیے، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم بالکل فریش ہوتے ہیں، لیکن 2 نفل ہمیں ایکسٹرا پڑھنا بس بہت ہو گیا، سارا دن کے ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یعنی اور ہے کیا کہ انہوں نے، ان منافقوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اب جو ہے جب موقع آیا تو ہم اللہ کی خاطر لڑیں گے اور دین کا ساتھ دیں گے، لیکن اب کیا ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہے جس کا کہ سوال کیا جائے گا۔ بہت بار ہم کبھی مشکل میں ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم ایسے کریں گے، اب ہم فلاں غلط کام نہیں کریں گے، ہم خود اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اب ہم اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے،
لیکن جب موقع آتا ہے تو ہم پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ان وعدوں کا جو ہم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے موقعوں پہ کرتے ہیں نا، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ وعدے ایسے ہیں جن کا کہ سوال کیا جائے گا، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر آگے ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو ٹیمپرری دنیا ہے، ٹیمپرری فائدے ہیں، ان کی طرف تم بھاگ رہے ہو اور جو ہے میدان جنگ سے نکل رہے ہو کہ اچھا ہمیں کہیں موت نہ آ جائے، ہماری دنیا کہیں نقصان میں نہ چلے جائے، تو اگر یہاں سے چلے بھی جاؤ گے تو کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ موت اگر آنی ہے تو ہر صورت آ جانی ہے، اور اگر موت نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں بھی نہیں ہے، میدان جنگ سے باہر بھی نہیں ہے، اور پھر بھی یہاں سے اگر نکل بھی جاتے ہو تو کتنی دیر، کتنی کو اور لمبی زندگی ہے، تھوڑا سا اور فائدہ ہے، انجوائے کر لو۔ اور پھر کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے یا اس کے ساتھ کسی اچھائی کا ارادہ کر لے، تو کوئی بھی اس اچھائی کو، اس برائی کو کسی دوسرے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی بیسیکلی نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر بھی اس شخص کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھلائی دینے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے کہ اس سے اس بھلائی کو روک دیا جائے، تو اس کے اس نفع کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر کیا ہے، ایک اور بڑی جو ہے نا ان کی منافقوں کی ہمیں ایک چیز بتائی گئی کہ منافق جو ہے خود بھی ڈاواڈول ہوتا ہے، یعنی خود بھی پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ ورس یعنی سینیریو بن جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ خود نہیں کچھ کر رہے، آپ خود پیچھے پیچھے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی، اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ دوسروں کو بھی ڈسکریج کر دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ قد یعلم اللہ المعوقین، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو روکنے والے ہیں ان کو خوب جانتا ہے۔ روکنے والے یعنی خود بھی رکے ہوئے ہیں دین سے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی دین سے مراد کہ کوئی بھی عبادت کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، چیریٹی کی بات ہے، کسی کو ہیلپ کرنے کی بات ہے، کچھ بھی اچھا کام۔ تو اب جیسے کیا ہوتا ہے سم ٹائمز، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دین کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آبویسلی کام کرنے ہیں تو کاموں کے لیے جو ہے وہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور پیسے کے لیے جب وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا بھئی آپ جو ہے فنڈز دیں، چیریٹی دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے بھئی آپ نے خود نہیں دینا تو نہ دیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں بھی دیتے اور خام خواہ میں جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، جو پتہ نہیں اتنا پیسہ یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہاں جاتا ہے، نظر تو آتا نہیں، کہاں لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ذرا سا پوچھ لو تو اس بات پہ بگڑ جاتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کیوں جا رہا ہے۔ اور تو یہ باتیں کیا ڈسکریج کرنا، یعنی کوئی دوسرا جو ہے سوچ رہا ہے کہ بھئی ان کو میں کچھ ڈونیشن دے دوں، تو آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرا جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا اب دیا جائے کہ واقعی ہم تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اتنے پیسے کا، اتنا اکٹھا کرتے ہیں اور جاتا کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ڈسکریج کرنا۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے کہیں پر کوئی جو ہے کہیں پر کوئی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو تعلیم دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اب پرسنلی اگر آپ کا ان سے کوئی اونچ نیچ ہوئی ہوئی ہے یا آپ کو کچھ ان کا پسند نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نہیں ان سے سیکھنا چاہتے، نہیں پڑھنا چاہتے، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا چاہے تو آپ یعنی ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو سی باتیں کریں، تاکہ اگر کوئی بیچارہ ارادہ بھی کر رہا ہے کہ اچھا میں بھی جو ہے تعلیم لے لوں ان سے، تو اس طرح کی باتیں سن کے جو نیگیٹو قسم کی ہوتی ہیں تو ان کو لے کے جو ہے نا وہ بیچارہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو بیسیکلی یعنی بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں بہت بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی باتیں ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، اور منافقین جو ہے نا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے، ایک اور چیز بھی بتائی گئی منافقوں کی کہ
جب یعنی ان میں کیا ہے، اشحتن، بخل ہے، اور یہ بخل جو ہے نا صرف کنجوسی نہیں ہے، بلکہ اس میں لالچ بھی شامل ہوتا ہے، بخل کے ساتھ لالچ بھی شامل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک انسان صرف کنجوس ہے، وہ اسے جو ہے نا یعنی کنجوس ہے، اور دوسرا لالچ کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ دینے کے لیے بھی نہیں ہے اور لینے کے معاملے میں بہت زیادہ ہے، یعنی دینے کا معاملہ ہو تو بھی زیرو، اور جب لینے کی بات ہو تو کہتے ہیں سب سے کھینچ کھونچ کے میں سب کا اکٹھا کر لوں۔ تو یہ چیز بھی یعنی بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اسپیشلی رائٹس کے بارے میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا یعنی یہی سوچتے ہیں فلاں کا مجھ پر یہ بنتا تھا اس نے ایسے نہیں کیا، فلاں کا مجھ پر یہ بنتا تھا اس نے ایسے نہیں کیا، اور جب حق دینے کی بات ہو تو ہم پیچھے ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا یعنی بالکل اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، ہم بس دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے رائٹس پورے کر دیں، فلی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور جب دینے کی بات ہو تو ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک تو صرف کنجوسی نہیں ہے، اس کے ساتھ لالچ بھی ہے، کہ یہ جو ہے نا اور بھی زیادہ یعنی بری جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی منافقوں کے بارے میں، کہ یعنی کیا ہے کہ جب یعنی آم، تھا جنگ کا معاملہ کہ دشمن سر پر ہے، اس طرح کی بات ہو تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہاں پر پریزنٹ ہی نہیں ہے، کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں ایسے پھیرے ہوتی ہیں کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ایسا شخص جس پر کہ موت کا یعنی نزع کی حالت ہوتی ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا اس کی آنکھیں کیسی سی ہوتی ہیں کہ وہ وہاں ہو کر بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ دیئر، نا کہ وہ پریزنٹ نہیں ہے وہاں پہ، حالانکہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پریٹینڈ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو ان کو بھی یعنی جب خوف کی بات، خوف سے مراد کیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ دین کے لیے آگے بڑھو، کچھ کرو اور دین کو ضرورت ہے تمہاری، تو یہ اس شخص کی طرح جس پر کہ موت کی غشی طاری ہوتی ہے اس کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ویسے ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہم تو یہاں پر ہے ہی نہیں، فزیکل تو ہم ہیں لیکن یعنی ہو کر بھی ہم یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے، جب سب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ خوب خوب آتے ہیں اور اپنی زبانوں کو خوب تیز چلاتے ہیں، اور تیز چلا کر اپنی چرب زبانی سے اپنا آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، اور یہ کہ یعنی ہماری وجہ سے سب کچھ ہوا، ہم ہی تھے جس کی وجہ سے تم لوگ کو کامیابی ملی، اب ہمارا بھی حصہ ہے، جو کچھ کامیابی تم کو ملی ہے اب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹول کون سا ہے؟ چرب زبانی کا، یعنی زبانیں اس قدر تیز چلاتے ہیں، اس طرح سے یعنی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں باتوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چرب زبانی جو ہے یعنی کرنا کچھ نہیں اور زبان سے ہی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا یہ کہ پھر آبویسلی جب آپ یعنی وہی بات، آپ فرینڈ ہی کی بات اگزامپل لے لیں کہ آپ کا فرینڈ جو ہے نا مصیبت کے وقت میں آپ کا اس نے ساتھ نہیں دیا، اور جب آپ مصیبت سے نکل آئے تو اچھا ایک اور چیز بھی ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھی تھی کہ یہ ساتھ ہوتے ہیں مگر اللہ قلیلا، یعنی تمہارے ساتھ جنگ میں آتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے، یعنی صرف نام کی جیسے کہہ لیں کہ حاضری لگانا، صرف شو کر دینا کہ آئی ایم دیئر، لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو اب اسی طرح یعنی وہ جو فرینڈ ہے مشکل میں پیچھے ہٹ گیا، اور یہ کہ اب جب مشکل سے انسان نکل آئے تو وہ آئے اور یہ کہے کہ یعنی یہ بات اپنی صرف زبان سے جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یعنی آج اگر تم مشکل سے نکلے ہو تو اٹس بیکاز آف می، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو یہ چیزیں اس شخص کے دل کو جو ہے نا چھلنی کر دیں گی، جس نے کہ اپنے دوست سے امید لگا رکھی تھی کہ یہ مشکل وقت میں یہ میرا بڑا گہرا دوست ہے، یہ میرے کام آئے گا، اور یہ بالکل بھی کام نہیں آیا، اور اوپر سے اب آ کر اپنی باتیں ایسی کر رہا ہے کہ اور یہ باتیں ایسی ہیں جو کہ اس کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیں گی۔ تو یہ دو چیزیں، کام کچھ نہ کرنا
اور باتوں سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنی باتوں کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں کو زخمی کرنا، یہ بھی کن کی باتیں ہیں؟ منافقوں کی نشانی ہیں۔ اور ایسے میں یہ جو کوالٹیز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک لم یؤمنو، صرف اور صرف زبانی باتیں، زبانی دعوے، اس طرح کے جسٹ جو ہے نا لپسنگ اور وربل کلیمز جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ لم یؤمنو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول، ایسے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور الٹا کیا ہے؟ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی سو کالڈ ایمان، جس کے ساتھ انہوں نے کچھ روزے رکھے، کچھ نمازیں پڑھی، جو کچھ تھوڑا بہت نیکی کا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بالکل اس کو ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ پر یہ سب کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اور ان کی ڈرپوکی کا حال یہ ہے، ان کی بزدلی کا حال یہ ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا۔ ایمان ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ انسان کو نڈر، بے باک اور بہت بہادر بنا دیتا ہے۔ اب ان میں چونکہ ایمان نہیں ہے، تو اب ہوا کیا تھا کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو احزاب مل کر آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور وہ جو ہے یعنی بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اب دشمن وہاں سے چلا بھی گیا، لیکن منافقین کی خوف کی یہ حالت ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، کہ یہ خیال کرتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا دشمن ہمارے سر پر ہی ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ دشمن جو ہے نا ہمارے سر پر ہی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل جو ہے کہیں پر اگر کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے، مے بی آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، اور یہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ سانپ وغیرہ کہیں سے، کسی جگہ سے، کسی گھر میں سے یا کسی جگہ سے نکل آئے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سانپ کو پکڑ کے آپ مار بھی دیں یا نکال بھی دیں، بھگا بھی دیں، تو بعد میں بھی جو نا گھر والے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ خوف کی وجہ ہوتی ہے، خوف کی شدت ہوتی ہے کہ وہ کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، نکال تو دیا، کہیں ادھر ہی تو نہیں ہے، کہیں ادھر ہی تو نہیں ہے۔ تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ خوف کی ایسی شدت ہے کہ دشمن جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ بھاگ بھی چکا ہے، جا چکا ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ابھی نہیں گیا، اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش انہی ایسی حالت میں تو ہم کہیں بس دور چلے جائیں، اور دور صحرا میں ہوں، اور مسلمانوں کے متعلق جسٹ اپ ڈیٹس لیتے رہیں، دور دور بیٹھ کے جو ہے نا ہمیں بس پتہ چلتا رہے کہ اب کیا چل رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا نہیں پلہ بھاری، تو بس جہاں کے جدھر کے ہمیں فائدے نظر آئیں گے، جدھر کے حالات صحیح نظر آئیں گے، بس اسی طرف کو ہم ہو جائیں گے۔ اور اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، منافقین کا رویہ بھی تھا، اور وہیں پر وہ مسلمان بھی تھے جو کہ اپنے آپ کو جنہوں نے استقامت کے ساتھ جما رکھا تھا۔ اب یہ جو ہے نا یعنی منافقوں کا رویہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک آیت بیچ میں رکھ دی، جو کہ ابھی آج ہم نے شروع کی ہے، آیت نمبر 21، کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ یعنی ہے کیا کہ ایسے موقع پر یعنی مسلمان جو ہیں، بجائے یہ کہ دیکھیں کہ اچھا منافقین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے، کہ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ اگر اس طرح سے لوگ کریں تو جو بیچارے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کی توجہ جو ہے نا منافقین سے ہٹا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو ہے نا مبذول کرائی جا رہی ہے، کہ ان کو چھوڑو، یہ تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ان کو تم دیکھو اور پیچھے پیچھے ان کے چلو کہ اچھا یہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایسا ہی کریں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھو، کہ یہاں پر اس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، اور مسلمان جو ہے نا منافقوں کی طرف دیکھ کر اپنے حوصلوں کو نہ توڑیں، اور بلکہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے نا اپنی ہمت کو اور زیادہ بڑھائیں، اپنے حوصلے کو اور بڑھائیں، کہ سیم مشکل ہے جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے ہیں، اور اس سیم مشکل میں باقی مسلمان بھی گزر رہے ہیں، تو اس مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے
وہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا کہ صبر اور حوصلے کے ساتھ اور امید کے ساتھ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، وہاں پر جو ہے نا ڈٹے ہوئے تھے، استقامت کے ساتھ تھے۔ تو یہی چیز ہے جس کو کہ باقی مسلمان بھی لیں، اور منافقوں کی بجائے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے لیے اسوہ دیکھیں۔ اب یہاں جو ہے جو اسوہ کی بات ہو رہی ہے، اسوۃ حسنہ، اسوہ بیسیکلی جو ہے یعنی اس کا اگر ہم میننگز دیکھیں کہ اسا یا اسو جو ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زخم کی مرہم پٹی کرنا، یعنی مرہم پٹی کرنا بیسیکلی جو ہے نا اس کے میننگز آتے ہیں۔ اب یہ جو میننگ ہے کہ مرہم پٹی کرنا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے بیسیکلی جب آپ یعنی کسی کے اگر کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی کٹ لگ گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی اب اس زخم پر جب مرہم پٹی کرنی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کو کہ زخم لگا ہوا ہے، وہ مرہم پٹی کروائے گا، اور دوسرا اس کی مرہم پٹی کرے گا۔ اب جو کروانے والا ہے، جس کے زخم لگا ہے، تو جب وہ مرہم پٹی کروائے گا تو یہ سب کروانے کے لیے اسے صبر چاہیے۔ صبر کیسے چاہیے؟ فار ایگزامپل اب ہاتھ جو ہے اس میں بہت تکلیف ہے، اور آپ نے بینڈیج کے لیے یعنی دینا ہے، اس سے پہلے آپ کیا اپنے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا ہے یا بازو کو پکڑا ہوا ہے، اور اس سے آپ تھوڑا سا آپ کو یعنی کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے، تو اب جس نے مرہم پٹی کرنی ہے وہ آپ سے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، لے لے گا، اپنے ہاتھ میں لے گا مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ بہت پیشنٹلی اپنے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ لو بھئی میری مرہم پٹی کر دو۔ اور اگر آپ پیشنٹ نہیں ہوں گے، صبر نہیں دکھائیں گے، تو آپ اپنا ہاتھ آگے نہیں کریں گے۔ تو بیسیکلی مرہم پٹی کروانے کے لیے بھی، اپنے زخم پر مرہم پٹی کروانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ سم ٹائمز وہ کچھ ایسی دوائیاں وغیرہ لگاتے ہیں جس سے اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے، آپ صبر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیے رکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر جیسے مرضی آئنٹمنٹ لگائے، جو کچھ بھی کرے، اس کو اگر واش کر رہا ہے اس سے آپ کو اور زیادہ آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر بھی آپ صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیے رکھیں گے۔ تو بیسیکلی مرہم پٹی کرانے کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے، جو آپ کی مرہم پٹی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے صرف منہ بنا کے خاموشی کے ساتھ مرہم پٹی نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو جب تکلیف میں دیکھتا ہے تو آپ کی جسے کہہ لیں کہ آپ کی تھوڑی سی دل جوئی کرتا ہے، تھوڑی ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کا دھیان بٹ جائے، یا پھر یہ کہ آپ کا یعنی آپ کو تکلیف کا احساس جو ہے نا وہ کم ہو جائے، تو دل جوئی بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ تو یہیں سے جو ہے نا بیسیکلی جو اسوہ ہے، اس میں بیسیکلی دو میننگز آ جاتے ہیں کہ ایک تو صبر کی بات ہے، اور دوسرا کیا ہے، دل جوئی کی بھی بات ہے، یعنی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اسوہ مینز کہ جیسے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایگزامپل، نمونہ۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اسوہ میں دو میننگز آتے ہیں، پیشنس کا بھی، صبر کا بھی، اور دلجوئی کا بھی نا۔ تو اب اسی سے جو ہے میننگز نمونے اور ایگزامپل کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں ہے کیا کہ یعنی ایسے شخص کی مثال لینا، یعنی ایسی مثال لینا کہ جو کہ اس سیم سچویشن میں سے گزرا ہو، اور اس نے جو ہے ایسی سچویشن میں صبر کیا ہو، یعنی ایسی ایگزامپل لینا، ایسے شخص کی ایگزامپل لینا جو کہ سیم جسے کہہ لیں کہ حالات میں سے گزرا ہو، اور ان حالات میں سے گزرتے ہوئے اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو۔ تو ایسی مثال جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بہترین بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان سے جب آتے ہیں، یہاں پر مائگریٹ ہو کے آتے ہیں، کینیڈا میں آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے شروع میں یعنی بڑی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں صحیح ڈیسیژن نہیں ہوا، کتنا اچھا پاکستان میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، اور یہاں تو یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں، پتہ نہیں کب ہم سیٹل ہوں گے، اور سم ٹائمز کچھ ٹائم گزر بھی جاتا ہے، پھر بھی حالات ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ خود ہی ہوتے ہیں تو چیزیں بڑی آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں ایسے ہی رہے گا شاید نا۔
اور جیسے ہی آپ کی ملاقات ہو کسی ایسے شخص سے جو کہ پاکستان ہی سے آیا ہے، آپ ہی کے بیک گراؤنڈ سے ہے، آپ ہی کی طرح کے حالات ہیں، اور وہ لوگ بھی آئے، اور وہ جب آپ کو بتائیں گے کہ اچھا ہم بھی آئے تھے اور سیم اسی سچویشن میں سے ہم گزرے تھے، اینڈ ناؤ اب کیا ہے کہ اب الحمدللہ ہم ویل سیٹلڈ ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیم پروسیس میں سے کوئی گزرا، صبر کے ساتھ گزرا، حالات میں سے گزرا، اور اب جو ہے وہ یعنی صحیح ہے، درست ہے، تو آپ اس سے جو ہے نا بڑا حوصلہ پکڑ لیتے ہیں. آپ کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے جس کو کہ آپ اپنے لیے لے لیتے ہیں. تو ایسی ایگزامپل جو ہے نا انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے. آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ جب آئے تھے تو انہوں نے بھی انہی مشکلات کا سامنا کیا، انہی میں سے گزر کر جو ہے اب الحمدللہ ایک آسان زندگی گزار رہے ہیں. تو انسان جو ہے نا وہ حوصلہ پکڑ لیتا ہے، مثال پکڑ لیتا ہے، اس کے لیے یعنی بیسیکلی اس کی دلجوئی ہو جاتی ہے. اور اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف وسلم کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اسوہ ہے. اور اسوہ کیسا ہے؟ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. مسلمانوں کے لیے آصف وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اب کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ آصف وسلم کی ذات میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے آگے بھی ہمیں ایک چیز بتائی جا رہی ہے. لمن، اس کے لیے جو کانا ہو یرجو، امید رکھتا، اللہ، اللہ کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ، اور ذکر کرتا ہو اللہ کا کثیرا. یعنی آصف وسلم کی ذات جو ہے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ جو بیسٹ ایگزامپل ہے یہ ہر کوئی نہیں فائنڈ کر سکتا. ہر کسی کو آصف وسلم کی ذات میں سے یہ بہترین نمونہ ملے گا نہیں. کون جو ہے آصف وسلم کی ذات میں سے یعنی ایگزامپل کو لے لے گا، اپنے لیے نمونے کو لے لے گا، جس کے پاس یہ تین چیزیں بھی ہوں گی. یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آصف وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنانے کے لیے، آصف وسلم کو اپنے لیے ایز اے ماڈل بنانے کے لیے، ایگزامپل جو انہوں نے سیٹ کر دی ہیں اس کو اپنے لیے لینے کے لیے ان تین کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز ہم نہیں لے سکتے. اور یہ تین کوالٹیز کیا ہیں کہ اللہ سے اجر کی امید رکھنا، یوم آخرت کی امید رکھنا کہ جو ہے یعنی آخرت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت یاد کرنا. بہت یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ آل دا ٹائم جو ہے نا یعنی کانشیس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ دل میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہے. تو بیسیکلی یہ تین کوالٹیز کا ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے. اسی لیے یعنی اب بیسیکلی ہے کیا کہ جس شخص کے پاس بھی، اب چونکہ یعنی کیوں ایسا کہ جس کے پاس یہ تین کوالٹیز ہوں گی وہی اسی کو جو ہے نا آصف وسلم کی ذات میں اپنے لیے جو ہے وہ نمونہ یا ایگزامپلز نظر آئیں گی ٹو ٹیک. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ آصف وسلم کے پاس بھی یہی تین گول تھے. اگر کسی شخص کے پاس یہ تین گول ہیں کہ اسے اللہ کی امید ہے، یوم آخرت کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کی زندگی کا مقصد ہے، تو یہ تین چیزیں جب اس میں ہوں گی، یہ تین اس کے گول ہیں، تو یہی گول جو ہے نا، 3 گولز کیا ہیں؟ یہ آصف وسلم کی ذات کے بھی تھے. تو جب گول سیم ہے، ایم جو ہے وہ سیم ہے، تو آبویسلی کیا ہوگا کہ ایگزامپل جو ہے نا خود بخود مل جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کیا ہے کہ آصف وسلم کی بیسیکلی اگر ہم ذات کو دیکھیں تو ہمیں ہر پہلو یعنی جسے کہہ لیں کہ ہم جس رخ پہ بھی ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہے تو وہ پہلو جو ہے نا ہمیں آصف وسلم کی ذات میں بھی نظر آ جائے گا. یعنی وہ سچویشن یا وہ چیز جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ ایسے ہوا، ہمارے ساتھ ویسے ہو گیا، ہمارے حالات یہ ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا، آپ اسی چیز کو لے کر اگر آپ آصف وسلم کی ذات کو دیکھیں گے تو آصف وسلم کی زندگی میں آپ کو
اپنی زندگی سے ملتی جلتی چیز جو ہے نا وہ نظر آ جائے گی کہ اچھا یہ والی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی، ان کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ پیش ہوا، ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو جب سیم چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ اب جیسے کیا ہے کہ اور وہ رویہ بیسیکلی یعنی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں گے کہ اچھا میری زندگی میں یہ معاملہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا؟ آپ کا رویہ کیا تھا؟ تو وہ جو رویہ ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ اگزامپل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اے ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے کہ اگر زندگی میں یہ معاملہ ہو تو ایک مومن جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس چیز کو سیٹ کر کے ہمارے لیے جا چکے ہیں، پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دی ہیں۔ اب وہ اگزامپل جو ہے نا صرف اسی کو نظر آئے گی، صرف اسی کو بہترین لگے گی، صرف وہی شخص جو ہے نا اس اگزامپل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے لے گا جس کی زندگی کے یہ 3 گول ہوں گے: یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہو، آخرت کے حساب کتاب پر یقین رکھتا ہو، اور اللہ کی یاد اور محبت اس کی دل میں ہو۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ کی ہوئی اگزامپل جو ہے نا اس کے لیے وہ بہترین ہوگی، اس کے لیے وہ آئیڈیل ہوگی، اور اس چیز کو وہ بڑی آسانی سے لے لے گا۔ اور اگر یہ 3 چیزیں مسنگ ہیں، اللہ سے اس کو اجر کی امید نہیں ہے، آخرت کا کوئی اتنا یقین نہیں ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، اس کی محبت سے دل خالی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی ہے وہ اس کے لیے ورک نہیں کرے گی، وہ اس کو لے نہیں سکے گا۔ اور لے نہ سکنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں جو کہ آیت کے اینڈ پہ بتائی گئی ہیں۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو اب ہم نا تھوڑا سا اگزامپلس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے، کہ جیسے کہ یعنی اگر گول سیم ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر 2 لوگوں کی ڈیسٹینیشن سیم ہے، کسی جگہ پر منزل پر پہنچنا ہے، اور 2 لوگوں کی منزل جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی ایم ہے کہ اس جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے اس ٹارگٹ پہ جانے کے لیے، اس منزل پر جانے کے لیے آگے آگے چل رہا ہے، دونوں کے ایم سیم ہے، ڈیسٹینیشن سیم ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ آگے آگے چل رہا ہے، اس راستے پہ آگے آگے چل رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ پچھلے والا جو ہے نا بڑی آسانی سے سامنے والے کے جو بھی اس نے اس راستے پر چلتے ہوئے کیا، اور یعنی آگے والا چل رہا ہے، اور آبویسلی اس کے لیے ہرڈلز بھی ہیں، بیریئرز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، اور ان تمام کو وہ عبور کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کس طرح سے عبور کرتا ہوا جا رہا ہے؟ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اپنی جسے کہہ لیں کہ سکلز کے ساتھ، اسٹریٹجیز کے ساتھ، ان تمام ہرڈلز کو وہ عبور کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو پچھلے والا جو ہے نا اس کے لیے اگزامپل سیٹ ہوتی جا رہی ہے، اس کے سامنے بھی مشکلات آئیں گی، لیکن وہ حوصلے کے ساتھ اس مشکل کا سامنا کرے گا کہ میرے سے آگے جو گیا ہے نا اس نے بھی سیم بیریئر کو عبور کیا ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے، بے شک نظر آتا ہے ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سے آگے والا سیم سچویشن میں سے گزر کے گیا ہے اور کامیابی سے نکل چکا ہے اس میں سے۔ تو بیسیکلی آگے والے نے پچھلے والے کے لیے اگزامپل سیٹ کر دی، تو پچھلے والا بھی جو ہے نا مشکل کو دیکھ کر گھبرائے گا نہیں، بلکہ جو ہے نا آسانی سے سامنے والے کی اگزامپل کو لے کر اس مشکل میں سے آگے آگے چلتا جائے گا۔ اور پچھلے والا کیوں سامنے والے کی اگزامپل کو لے رہا ہے اور اسے بیسٹ اگزامپل لگ رہی ہے، اس کو لیتا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں کا ایم، دونوں کا گول، دونوں کا ٹارگٹ سیم ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو گول تھا، آپ کی زندگی کا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یوم آخرت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت کو دل میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گول تھے۔ تو جس شخص کے بھی گول یہ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے اس کے لیے اگزامپل کو لینا
اور اپنی زندگی میں ان ایگزامپلس کو لے کر اپنی زندگی میں آگے آگے چلنا جو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جیسے رشتہ داروں کی مثال لے لیتے ہیں، اب ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کریں اور ہم بدلے میں ان کے ساتھ اچھا کر جائیں۔ یعنی ہم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری باتیں بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ ہماری جڑیں بھی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے جیلس بھی ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں کو یعنی برداشت بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بھی یعنی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیسے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ یعنی اتنا برا کرے، آپ کے لیے بالکل بھی کچھ اچھا نہیں کرتا، دل میں بھی اتنی جو ہے نا بغض اور کینہ اس نے رکھا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں اچھا ہو سکتی۔ میں اس کے ساتھ جو ہے نا مزید نہیں نبھا سکتی، میں اس کے ساتھ مزید جو ہے نا تعلقات نہیں رکھ سکتی، تو میں تو اس کو یعنی میں تو اس کو ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم ہم اتنی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ میں تو اس کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی، میرے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو اب یہاں پر جب ایسی سچویشن آئے تو وہاں پر ایسے شخص کے لیے بیسٹ ایگزامپل کہاں سے ملے گی اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے۔ اگر اس کے گول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گول کے ساتھ میچ کرتے ہیں، وہی آخری تین باتیں، تو ایسے میں وہ دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے رشتہ دار تھے کہ جو کہ یعنی بدترین رشتہ داروں میں سے تھے، کہ انہوں نے بہت بہت برا سلوک کیا، لیکن ان ریٹرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ برا سلوک کیا؟ نہیں۔ یعنی جیسا برا سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ کیا شاید ہی کوئی کسی رشتہ دار کے ساتھ کرے، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بہترین رویہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین رویہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہی تین باتیں، اللہ سے امید رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، کہ امید کیا کہ یعنی ڈزنٹ میٹر پھر کیا ہوا، کہ اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، جو کچھ بھی وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، اگر میں اللہ کی خاطر اس کی محبت میں ان تمام طعنوں کو، تکالیف کو، تمام رویوں کو برداشت کر رہا ہوں، تو میرا رب مجھے ان پر بہترین اجر دینے والا ہے۔ یرجو اللہ، اللہ سے امید لگائی ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر کچھ کر رہے ہیں، کچھ سہ رہے ہیں، کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے یعنی امید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان چیزوں پر بہترین اجر دے گا۔ آخرت پر یقین کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ obviously جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے اور اللہ انسان کو یاد رہتا ہے، تو کچھ بھی غلط کرتے ہوئے جو ہے نا فوراً انسان ٹھٹک جاتا ہے کہ نہیں، اللہ یاد ہوگا نا، تو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ نے اگر پکڑ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ اور پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جب محبت ہو تو محبت میں انسان بہت قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے، بہت کچھ انسان جو ہے نا قربان کر سکتا ہے، بہت کچھ برداشت کر سکتا ہے، بہت کچھ سہ سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی ایک ایسا شخص جو کہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے بڑا تنگ ہے، تو اسے اگزامپل کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے ملے گی۔ بدترین سلوک کے باوجود کیا تھا؟ بہترین رویہ اختیار کیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر غموں کی بات لیں، سمٹائمس کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت بڑے بڑے غم آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی انسان جو ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو میرے غم ہیں یہ بہت بڑے ہیں، اور ایسے غم شاید کسی اور کی زندگی میں نہیں آئے، اس لیے میرا جو رویہ ہے، یعنی جو میں اتنا بے صبرا ہو رہا ہوں، یا جو بھی میں کہہ رہا ہوں زبان سے اللہ کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں ہیں، تو یہ میرا رائٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا دکھ میں دیکھ رہا ہوں شاید ایسا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ہم دیکھیں کہ ماں باپ کی بات ہو، کہ ماں باپ کا دکھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ چچا جو کتنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے یعنی ایک ڈھارس ہوتی تھی کہ وہاں پر دشمن جو ہے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھے، ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، وہ آپ کی زندگی سے چلے گئے۔ آپ کی بہت پیاری بیوی جو کہ آپ کے لیے بہت ہمت اور حوصلے کا باعث تھیں، اور یہ کہ جب تک حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور ایون کہ
یعنی جب حضرت خدیجہ وفات بھی پا گئیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اور ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، لیکن وہ جو محبت آپ کے دل میں حضرت خدیجہ کے لیے تھی وہ کبھی کم نہیں ہو سکی، اور آپ ان کو ان کے جانے کے بعد بھی یعنی بہت جو ہے نا ان کو یاد کرتے رہتے تھے، کہ سم ٹائم یعنی حضرت عائشہ جو ہے نا فرماتی کہ ان کو یعنی اس بات سے تھوڑی جیلسی فیل ہوتی تھی کہ وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے تو پھر بھی ان کا ذکر جو ہے رہتا ہے۔ تو اتنی پیاری بیوی جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں سے یعنی چلی گئیں، اور تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ اگر ہم یعنی اولاد کی بات لیں کہ بیٹیوں میں سے اگر ہم دیکھیں کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ زندہ رہیں، وہ بھی کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں، باقی سب بچے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جو ہے وہ وفات پا گئے۔ تو بیسیکلی یعنی ہر طرح کا دکھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا، ہر طرح کا دکھ جو ہے نا نظر آئے گا۔ تو وہاں سے پھر یعنی حوصلہ کہاں سے ملے گا کہ ایسا شخص کے جو کہ جس کے سیم گول ہیں، تو اسے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے یہ سارے جو ہے نا بیسٹ ایگزامپلز ملیں گی، اور وہ ان تمام دکھوں میں اس کا رویہ پھر کہاں سے وہ اپنے رویے کو یعنی جو ہے شیپ کہاں سے دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا۔ یعنی ماں باپ کی دیکھیں کہ باپ تو سبحان اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو باپ کی شخصیت جو ہے وہ زندگی سے نکل گئی، اور پھر والدہ کو بھی دیکھیں کہ بھی بہت چھوٹے تھے تو ماں کی محبت سے جو ہے نا محروم ہو گئے۔ تو اگر کوئی شخص یعنی کوئی ایسا شخص جس نے کہ یتیمی میں زندگی گزاری ہو، تو وہ یعنی کہاں سے اسوہ لے سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی یعنی ایسی ہے کہ جنہوں نے یعنی ماں باپ کی محبت کو نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ دیکھیں یعنی بیٹیوں کی بات لیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی جیسے کہ اس چیز کو بڑا وہ کیا جاتا ہے نا کہ بھئی یعنی بیٹوں کو بہت وہ کیا جاتا ہے کہ اچھا لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بہت اپنے آپ کو اونچی بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس اتنے بیٹے ہیں یا بس بیٹے ہی ہیں، اس چیز پر بھی بڑا یعنی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس تو کوئی بیٹی نہیں ہے، اس پر بھی فخر کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کر رکھی ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ بات تھوڑی سی رنج کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی بیٹیاں تھیں لیکن کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان پہ ان کے ماتھے پہ جو ہے بوسہ دیتے اور ان کے لیے اپنی چادر تک بچھا دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے جیسے آ، کیا ہے کہ ایک اور واقعہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ غزوہ بدر میں جب جنگی قیدی کچھ مشرکین کے مسلمانوں کے پاس آئے، تو ان میں جو ہے ایک شخص جو تھا وہ کون تھا؟ حضرت رقیہ کے ہسبینڈ تھے۔ حضرت رقیہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ بطور قیدی جو ہے وہ آئے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت رقیہ بھی ابھی مکہ ہی میں تھیں، انہوں نے بھی ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ تو کیا تھا کہ اب جو قیدی تھے وہ اپنے آپ کو چھڑوا سکتے تھے فدیہ دے کر، رینسم کے ذریعے سے۔ تو حضرت رقیہ نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے ایک نیکلس بھیجا، اور نیکلس جو تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت روئے، اور بیٹی کی محبت بھی تھی اور بیوی کی یاد بھی تھی کہ ایکچولی وہ نیکلس جو ہے حضرت خدیجہ کا تھا جو کہ حضرت رقیہ کو انہوں نے دیا تھا، اور دیکھیں کہ وہ یعنی حضرت رقیہ کو بھی کتنا پیارا ہوگا، لیکن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ان کے پاس شاید کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے وہ نیکلس ہی جو ہے وہ بھیج دیا، جس کو دیکھ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، اور صحابہ کی اجازت سے جو ہے پھر کیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو بھی چھوڑ دیا گیا اور نیکلس بھی جو ہے واپس کر دیا گیا۔ یعنی بیٹی کی محبت تھی نا کہ کتنا آپ کا دل جو ہے نا اس وقت اداس ہوا کہ کس طرح سے میری بیٹی نے اس نیکلس کو جو کہ اس کی ماں کی نشانی تھی، والدہ نے دیا تھا، اس کو جو ہے بھیج دیا نا۔ تو یہاں پر بھی یعنی کتنی محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے نظر آ رہی ہے۔ اور اگر بیٹوں کو بھی دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی ہی میں جو ہے وہ چلے گئے، تو یعنی بات یہ ہے کہ یعنی یہ تو تھوڑی سی چیزیں، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ فائنینشلی بھی
یعنی دونوں طرح کے حالات ہمیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ بہت غریبی بھی نظر آتی ہے، بہت فقر بھی نظر آتا ہے کہ جب بہت بہت عرصہ کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، صرف کھجور اور پانی تھی۔ اور ایک اچھا ٹائم بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھیں، ایک بزنس وومن تھیں اور بہت بڑا بزنس تھا ان کا، تو بہت اچھے حالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ تو دونوں میں آپ کا رویہ کیا تھا؟ تو بیسیکلی ہے کیا کہ بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے کہ مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن وہ مومن جو کہ امید رکھتا ہو اللہ کی ذات سے، اجر کے ملنے کی، یوم آخرت کے برپا ہونے کی، اور اللہ کا ذکر جو ہے نا کثرت سے کرنے والا ہو۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پر ابھی ہم ذرا غزوہ خندق کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے نمونہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نمونہ پکڑیں کہ کیا ہے کہ جب خندق جو ہے اس کو کھودا جا رہا تھا، اس کی کھدائی چل رہی تھی، تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یعنی ڈسکس کیا تھا کہ بہت ایک مشقت والا کام تھا، ایک لمیٹڈ ٹائم میں بہت زیادہ مزدوری اور محنت مشقت والا کام تھا جو کہ کرنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اچھا کھلا ٹائم ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آج کھود لو، تھوڑی سی کل کر لو، آج نہیں دل چاہ رہا تو چھوڑو کل کام کر لیں گے، ایسا نہیں تھا۔ ایک یعنی سیٹ دیا گیا کہ ایوری ڈے اتنے لوگ جو ہیں اتنی خندق جو ہے وہ کھودیں گے، ہر حال میں ان کو کھدائی کرنی ہے، اور یعنی ایک فکس ٹائم تھا کہ اتنے دن میں خندق جو اس کو تیار ہونا چاہیے۔ تو اور پھر کیا تھا، کھانے پینے کی قلت تھی، سب مسلمان بیچارے جو ہیں بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے یعنی ان کو بھی بھوک لگ رہی تھی، اور خوف خطرہ بھوک یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو کہ وہاں موجود نہیں تھی انسان کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو ایسی حالات میں بھی جبکہ ہر چیز جو ہے نا آپ کے اگینسٹ چل رہی ہے، کچھ بھی آپ کو سیدھا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، سب چیزیں جو ہے نا یعنی ساری ہوائیں جو ہے نا اپوزٹ رخ کی چل رہی ہیں، تو ایسے میں یعنی بہت بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی بہت اچھی اچھی باتیں سوچیں، کچھ اچھا اچھا سوچیں، کوئی اچھی اچھی باتیں کریں، ایسی بہت مشکل کام ہے۔ اور ایسے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی سب صحابہ کے ساتھ مل کر جو ہے خندق کو کھود رہے تھے، تو ایسے میں کیا تھا کہ یعنی اتنا مشکل ترین وقت تھا، لیکن آپ جو ہے نا بڑی پازیٹیو اور اچھی باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں کیا تھیں، شاعری کی صورت میں بیسیکلی ہو رہی تھیں مسلمانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بآواز بلند جو ہے نا بیسیکلی جو ہے اس چیز پوئٹری جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے، اور وہ کیا تھی، کیا کہا کہ اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی، اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے۔ یا اللہ اب تو ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمن کا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ دشمن نے ہم سے زیادتی کی، اور وہ جب بھی ہمیں فتنہ فساد میں مبتلا کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہاں پر حالات کیا تھے، کیا ہو رہا تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھتے۔ یعنی ادھر وہ بھی دیکھیں وہ منافقین ہیں جو کہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ ہائے اچھے خاصے کفر پر تھے، شرک پہ تھے، کیا ہمیں مصیبت پڑی کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کی وجہ سے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، یہ تھے وہ منافق۔ اور یہاں پر اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے مشکل ترین حالات کا سامنا ہے، لیکن اس نعمت کی طرف نظر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یعنی نعمتیں کم ہو رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو نعمت ہے نا اس کی طرف جو ہے وہ نگاہ ہے
کہ اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی، یعنی اگر ہمیں ایمان اور اسلام نہ ملتا تو ہم تو کبھی سیدھا راستہ نہ پا سکتے تھے، نہ صدقہ کر سکتے تھے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اور پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی ہے، انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں سن کے یعنی صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ ان کا بھی یعنی ایک سوچ کا اینگل ہوتا ہے نا کہ کہاں آپ مشکلات پر نگاہ رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا آ کر آپ کو ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کرا دیتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں اچھی چل رہی ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں جن کی وجہ سے آپ کو کچھ اچھا ملا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزیں یاد کروا دیتا ہے، تو فوراً انسان جو ہے نا یعنی بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے وہ مشکلات جو ہے نا اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ ان آسانیوں کو یا ان نعمتوں کو وہ دیکھ رہا ہے جو کہ اس کی زندگی میں رائٹ ناؤ موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی جو ہیں یعنی بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے واپسی بیسیکلی پوئٹری ہی میں، شاعری ہی میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی یہ وعدہ کیا کہ جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک جو ہے نا جہاد کرتے رہیں گے، جب تک زندگی ہے تب تک لڑتے رہیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی اب اپنی اس چیز کو، اس وعدے کو یاد کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یعنی یہ تو وہی چیز ہے نا کہ ہم نے تو خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ تو ہم وعدہ کرنے والے خود ہیں، اور یہ کہ ہم نے وعدہ کیا ہے تو ہم اس وعدے کو نبھانے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب بیسیکلی مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ سے ہجرت کرنی تھی تو اس بات پر بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ یعنی جس طرح سے انصار جو ہیں اپنے گھروں کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی سیم اسی وے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹیکٹ کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ساتھ دیں گے، یعنی جس طرح انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنا مال پیارا ہوتا ہے، اپنی چیزیں پیاری ہوتی ہیں، اور اس کے لیے انسان جو ہے نا بہت آگے تک جاتا ہے ان سب کو بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ وعدہ تھا جو کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ اسی طرح سے ہم جو ہے نا جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی، اپنی چیزوں کی، اسی طرح سے جو ہے ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے اور آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو بیسیکلی یعنی یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے بہترین چیز کہ جیسے کیا ہے کہ یعنی تھا تو وہاں پر کیا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مشکلات اور خطرات میں پڑ گئے تھے، لیکن مشکل سے نظر ہٹا کر اس نعمت پر نگاہ ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ مشکلات جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو نعمت ہے، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، یہ ان مشکلات کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب دوسری طرف ہم ذرا اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ایکچولی تو یہ وہ نمونہ ہے، یہ وہ اگزامپلز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سیٹ کی کہ ہم ان کو لیں جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں۔ اگر ہمیں دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے کچھ بھی مشکل آئے تو ہمارا نگاہ ہونی چاہیے کہ نہیں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان بہت پریشیس ہے، بہت قیمتی ہے۔ کیا ہوا کہ اگر اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑ گئی، لیکن ہے کیا کہ اگر ہم یعنی عام زندگی کو لیں، عام زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں جو نعمت ملتی ہے آبویسلی، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ بھی جو اچھا آتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں مشکل بن کر بھی آتی ہیں، کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ مشکلات بھی لگ کر آتی ہیں۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس نعمت کی طرف نگاہ رکھے، اس کو یاد رکھے، اس نعمت کی وجہ سے اگر اس کو کسی مشکل میں سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو وہ نہ سوچے۔ جیسے فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں ملتی ہیں، جیسے بچوں کی نعمت دیکھ لیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ
کپل جو ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور کچھ عرصہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو بس جی اچھا، یعنی اولاد کے لیے بہت دعائیں، یہ وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور بچے آ جائیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت دے دیتے ہیں، بچے کی نعمت دے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہی ماں جو دن رات سجدے سے سر نہیں اٹھاتی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، بچہ آ جاتا ہے۔ اب بچے نے کسی دن جو ہے نا ساری رات جگا دیا، ہائے میری تو نیند نہیں پوری، ساری رات بچہ روتا رہا، ساری رات ایسے ہوتا رہا، میری تو اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی اچھے سے سو کے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اچھے سے سکون سے کھانا نہیں کھایا، اور بچے نے یہ کر دیا، بچہ بیمار تھا مجھے اس طرح سے جانا پڑا، ابھی جو ہے بچے کی وجہ سے میں اب اس طرح کے جو ہے نا کپڑے نہیں پہن سکتی، بچہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کو پھر میں اٹھا نہیں سکتی، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ کرنا پڑ گیا، وہ کرنا پڑ گیا۔ یعنی وہ جو نعمت سبحان اللہ، یعنی کیا ہے، کیا ہوا جو کچھ راتیں انسان کو جاگ کر گزارنی پڑ گئی، کیا ہوا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف انسان کو برداشت کرنی پڑ گئی، اس کے مقابلے میں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ آبویسلی کچھ بھی آئے گا اس کے ساتھ تکلیف مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ہماری نگاہیں صرف مشکل کی طرف رہتی ہیں، ہم نے وہی سو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو مشکل آئی ہے اسی کا واویلا جو ہے مچانا ہے، تو ایسے میں نعمت پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یعنی اب تھوڑے سے بچے بےچارے بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ گھر گندا کر دیا، یہ توڑ دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، سونے نہیں دیا، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز، ڈگری لی اور اب جاب کی تلاش ہے، جاب نہیں مل رہی، جاب مل جائے یا اللہ، جاب مل جائے یا اللہ، جاب مل جائے، جاب مل گئی، تو اب کیا ہے، اوہ ہو 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنا پڑتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو ہے صبح صبح اٹھنا پڑ جاتا ہے، نیند ابھی خراب ہو جاتی ہے، اور جو ہے شام کو آتے آتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں، وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ساتھ مشکلات ہیں وہ بہت، یہ ہم ان کو ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، نعمت جو ہے نا اس کے مقابلے میں شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب دوسری طرف جو ہے نا یعنی یہ تو یعنی دنیاوی چیزیں تھیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اب اگر آپ کوئی نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف جو ہے نا اٹھانی پڑے گی، کچھ مشکل جو ہے نا اٹھانی پڑے گی، لیکن کیا ہے کہ اس کو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اس نیکی کو کرنے کے قابل ہو گئی، میں نے اس کو کر دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، الحمدللہ انسان شکر ادا کرے، لیکن ہے کیا کہ ہم الٹا ہوتے ہیں کہ اچھا، یعنی کیا ہے کہ اگر ونٹر ہے، بار بار وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور وضو کرنا بذات خود نیکی ہے، اگر ہمیں وضو کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو ہماری شکایت کیا ہو جاتی ہے، اے میری تو سکن جو ہے نا بہت ڈرائی ہو گئی، طرح طرح کے لوشنز میں نے جو ہے نا وہ ٹرائی کر لیے، لیکن پھر بھی میری سکن بہت ڈرائی ہے، کیوں؟ وضو کرنا پڑتا ہے نا، 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو میری سکن جو ہے نا بہت ڈرائی ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اگر یعنی اگر آپ پراپر یعنی ابایا پہن لیتے ہیں، پراپر کور کرتے ہیں، تو اس کی شکایت اچھا ہے، ہائے ابھی یعنی ونٹر میں تو ٹھیک تھا، اب یہ گرمی آ رہی ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، اکثر جب آپ اسکارف وغیرہ پہننا شروع کرتے ہیں، اچھا میرے تو بال بالکل چپکوئی ہو کر رہ گئے ہیں، تو بھائی دوسری طرف ہم نہیں دیکھتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو نیکی کی توفیق بھی تو دی ہے، جو کہ ان چیزوں سے جو کہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی لگ کر آ گئی ہیں نا، ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی کامن اگزامپل آپ کو ملے گی کہ جب یہ
حج اور عمرہ کی بات ہوتی ہے، یعنی لوگ حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، سبحان اللہ! یعنی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی جو ہے نا وہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر چلا جائے، اس کو یہ توفیق مل جائے اور وہاں جا کر وہ حج جیسا فریضہ ادا کر لے، عمرہ کر لے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے، واپس جب لوگ آتے ہیں تو اکثر باتیں کیا سننے کو مل جاتی ہیں، سفر میں ہمیں جو تکالیف آئیں وہ ہم نے بیان کرنی ہوتی ہیں، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں اچھا کمرہ نہیں ملا، اچھا کھانا نہیں ملا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور ہماری بس نکل گئی، ہمیں پیدل چلنا پڑ گیا، ایسے تھا ویسے تھا، پتہ نہیں یعنی کیا کیا کچھ وہ بھئی آپ یعنی یہی چیز ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کتنا مشکل ٹائم تھا جس وقت خندق کھود رہے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں اور پازیٹیو باتیں جو کر رہے ہیں، نعمت پہ نگاہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں پر جیسے اب کلاس ہی کی بات ہو، کلاس لمبی ہو رہی ہے تو ہم بعد میں اٹھیں، ہائے میری تو کمر تھک گئی۔ یہ کمر تو ٹھیک ہے تھک گئی، لیکن الحمدللہ جو نیکی لی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور اسی طرح یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق ملتی ہے لیکن اس کو ہم بالکل منیمائز کر دیتے ہیں اور جو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو ہم بہت میکسیمائز کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں خیال رکھنی چاہیے نا کہ یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے کچھ بھی آپ کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ پرابلمز جو ہے نا لگ کر آتے ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک ساتھ ایک اچھی چیز بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا اور جب رآ دیکھے المؤمنون جب دیکھے مؤمنون مومنوں نے الاحزاب لشکر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا، آپ تھوڑا سا سیکوینس ذہن میں رکھیں، پہلے منافقین کا رویہ بتایا گیا، اس کے مڈل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے مومنوں کا رویہ کہ جب مشکل ان پر آئی، سیم مشکل ان پر آئی تو ان کا رویہ کیا تھا کہ جب مومنوں نے دشمنوں کے یہ لشکر دیکھے جو کہ ان پر آئے تو انہوں نے کیا کہا، قالو انہوں نے کہا ہاذا یہ ما وعدنا اللہ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے، کہ واؤ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ فوجیں ہم پر چڑھائی کر رہی ہیں تو مومن تو فوراً پہچان گئے اور ان کو یقین آ گیا اور انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ ہاذا کہ یہی تو ہے، یہی تو وہ بات ہے، یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ وعدہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کرتے رہے تھے۔ یہ وہ وقت آ گیا اس وعدے کی سچے ہونے کا، یہی وہ باتیں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کی، جو ہم سے کی گئی تھیں، پہلے بتائی گئی تھیں، اور آج اللہ نے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سچ کر دیا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو کہ پہلے کیا گیا تھا، جو کہ آج کیا ہوا، سچ کر دیا۔ اور یہ کیا وعدہ تھا بیسیکلی، یعنی کہ ہے کیا کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آسانی سے جو ہے یعنی جنت کا وعدہ تھا اور یہ جنت آسانی سے نہیں ملنے لگی، بلکہ جنت جو ہے وہ مشکلات میں سے گزار کر ملے گی، مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا، پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت جو ہے وہ اس کے حقدار بنو گے۔ تو یہ وہ وعدہ تھا کہ مشکلات میں سے گزرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، مشکلات میں سے تمہیں جانچا جائے گا۔ تو آج یہ مشکل ہم پر آ گئی ہے، یہ وہ آزمائش ہے جو کہ اللہ اور رسول کا وعدہ تھا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بیسیکلی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایسے ہی یعنی بغیر آزمائش ہی کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور ہے کیا کہ مستہم البأساء والضراء کہ پہنچی مشکلات اور تکالیف وزلزلوا اور ہلا دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، کہ جو یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگوں کی مثالیں ہیں
ان کی مثالیں کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب خوب آزمایا، خوب سختیاں اور خوب تکالیف پہنچی، اتنی تکالیف اور اتنی سختیاں پہنچی، اتنا ہلا دیے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی اتنا مسلسل مسلسل ان پر سختیاں اور تکالیف تھیں کہ وہ بلبلا اٹھے، وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا، خبردار، یعنی سن لو، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو مومن ہیں ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سختی اور آزمائش ہے جس میں سے کہ جو کہ آنی تھی ہم پر، اس میں سے ہمیں گزارا جانا تھا، اور یہی وہ سختی اور آزمائش ہے کہ جس میں سے ہم گزریں گے، اور اب یہ سختی ایسی، یعنی جسے کہہ لیں کہ پیک کی آئی ہے کہ اب جو ہے اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یعنی بیسیکلی مومنوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی آزمائش اور امتحان ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے فتح اور کامیابی کا جو ہے وہ وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا تھا، یعنی بیسیکلی یہ آزمائش ہم پر آئی ہے، اور اس میں سے کیا ہے، اچھا یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے تکلیف یا درد بھی ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، کبھی رک جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے، اور ایونچولی جو ہے نا وہ ایک ایکسٹریم پہ، ایک پیک پہ جاتا ہے، اور جب وہ پیک پہ جاتا ہے نا بس دیٹ از دی ٹائم کہ اب اس کا ڈیکلائن شروع ہو جائے گا، اب اس نے نیچے آنا شروع ہو جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمان جو ہے شروع سے تکالیف میں تھے، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، اور یہ جو غزوہ خندق والی پرابلم تھی، یہ جو مشکل تھی نا، یہ بہت بڑی مشکل تھی، اور یہ ایسی تھی کہ یعنی بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہلا دیا گیا مسلمانوں کو، اور اب ان کو پتا تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی، یعنی بیسیکلی جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں نا کہ آزمائش کے بعد ہمیں آزمایا جائے گا اور اس کے بعد ہمیں فتح، فتوحات ملیں گی، تو یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اللہ کی مدد آئے گی اور ہم جو ہے فتح یاب ہوں گے۔ اور یہ بھی ہم چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین آ آ کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، مشرکین یعنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آتے، اٹھ کر آ رہے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے، اور مسلمان جو ہے ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتے تھے، اپنا دفاع کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہاں سے اب غزوہ احزاب جب ڈن ہوا تو اس پر جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بس اب یہ آتے تھے، اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ اور سبحان اللہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ مکہ جو ہے فتح ہوا، اور مزید دوسری فتوحات جو ہے وہ ملی۔ تو بہرحال یعنی مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اس میں مجھے دیکھا جائے گا، میرے وعدے کو، میری جو وعدہ نہیں، میرا جو دعویٰ تھا، جو میں کلیم کرتا تھا اللہ کے بارے میں کہ میں اللہ کی خاطر یہ کر سکتا ہوں، میں ایسا مسلمان ہوں، میں ویسا ہوں، مجھے جو ہے نا بالکل کھنگال کر رکھا جائے گا، اور میرے انر کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا کہ جو میں نے زبان سے وعدے کیے ہیں وہ میں پریکٹیکلی ان میں کتنا پورا اترتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ، جب انسان اپنے جو اس کا دعویٰ ہے اس میں وہ سچا ثابت اپنے آپ کو کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ مومنوں نے اس چیز کو پہچانا کہ یہ تو وہی وعدہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر کیا تھا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اس آزمائش نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ اور یہ مومن کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جب اس پر مشکل آتی ہے وہ اپنی، اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور اپنی اطاعت میں بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال آدمی ہیں، صدقو سچ کر دکھایا انہوں نے، ما اس کو کہ عہدو عہد کیا انہوں نے، اللہ اللہ سے، علیہ جس پر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے کہ اپنے اللہ سے وعدہ کیا اور انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا۔
کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من قدا، جو پوری کر چکا نحبہو، اپنی نظر کو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من، کوئی، ینتظر، منتظر ہے، یعنی کیا ہے کہ کچھ ہیں جنہوں نے کہ اپنی نظر کو پورا کر دیا، اپنی بات کو پورا کر دیا، جو کہا انہوں نے ایز اٹ از اس کو نبھایا، پورا کیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہ ینتظر، منتظر ہیں، یعنی بیسیکلی وہ اس چیز کے انتظار میں ہیں، اپرچونٹی کے انتظار میں ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے بھی جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کے دین کی خاطر ثابت قدم رہیں گے اور آپ کے لیے آگے آگے رہیں گے، تو جب ان پر موقع آئے گا تو وہ بھی کیا ہے، اس کو پورا کر دیں گے۔ وما بدلو تبدیلا، اور انہوں نے اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب یہاں پر جو ہے نا کہ یہ چیز کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا، تو اس کے بارے میں بیسیکلی ہمیں ایک دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی جیسے غزوہ خندق میں بیسیکلی وہ زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے بیسیکلی ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ یعنی کچھ مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ان کے بارے میں ہے، اور جبکہ کچھ جگہوں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا انس بن ندر کے بارے میں ہے، کہ انس بن ندر جو ہے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ چیز جو ہے نا obviously جو لوگ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے اور جو نہیں ہو سکے تھے تو ان کو بڑا تھا کہ کاش کہ ہم بھی ساتھ ہوتے، اور وہ موقع تھا دشمن کے ساتھ لڑنے کا اللہ کی خاطر، جو کہ ہم سے مس ہو گیا۔ تو ان کے چچا، حضرت انس کے چچا بھی جو ہے نا وہ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کو بھی یہ چیز نا بڑی گراں گزرتی تھی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر میں اس میں اس سے جو ہے نا محروم رہا، اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے موقع دیا کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا، تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یعنی بیسیکلی وہ خاصا دعویٰ کر رہے تھے کہ میں جو ہے بہت کچھ کر جاؤں گا، یعنی میں آگے آگے ہوں گا۔ تو اس کے بعد وہ یعنی جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے جو ہے اس کے بعد جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں انہوں نے شرکت کی، اور کیا تھا کہ جنگ میں جو ہے نا ان کی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ انس سے پوچھا، انس بن نضر سے، کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یعنی جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی خوب خوب وہ جنگ میں انہوں نے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اور بہت زیادہ یعنی ان کے جسم پر جو ہے 80 کے قریب زخم تھے، اور ان کی جو بہن ہے یعنی انس بن ندر کی بہن جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو انگلیوں کی پوروں سے پہچانا، یعنی اتنے زخمی تھے کہ ویسے وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، ان کی انگلی کی پوروں سے پہچانا کہ یہ ان کی جو ہے وہ میت ہے۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ جو ہے مومنوں میں سے یعنی جب مومن جو اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ وہ دین کی خاطر یہ کر جائے گا، تو بہت سے ایسے ہیں جو کہ اپنے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں، اور جو یعنی منتظر ہیں کہ جب ان پر وہ سچویشن آئے گی، جب ان کو موقع دیا جائے گا، تو وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں، جیسے ہی ان کو اپرچونٹی ملے گی وہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ مومن وعدے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کے مطابق اس کو اس سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ لو بھئی اپنے وعدے کو پورا کرو، لیجزی اللہ الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، بصدقہم، کہ جو سچے ہیں ان کی سچائی کا ان کو پھر اجر دیا جائے۔ اور دوسری طرف وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، جو منافقین ہیں یعنی باتیں بہت کرتے ہیں، موقع آنے پر پھر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ وَيُعَذِّبْ، ان کو عذاب دیا جائے، انشاء، اگر چاہے اللہ، او یا یتوبہ، مہربانی فرمائے، علیہم، ان پر۔ یعنی مہربانی کس طرح سے؟ یعنی جو منافقین ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وقت آئے تو اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، تو ایسوں کے لیے یعنی دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو عذاب دیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اور معافی کی صورت میں کہ obviously بہت سارے لوگ sometimes کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کہتا ہے
اور وہ نہیں کر پاتا، بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہربانی فرما کر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور پھر کیا ہے، ورد اللہ، اور پھیر دیا اللہ نے الذین، ان لوگوں کو جو کفروا، کافر تھے، بغیظہم، اپنے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر جو ہے وہ حاصل نہیں کی، وکفا، اور کافی ہے، اللہ اللہ، المؤمنین، مومنوں کے لیے، القتال، جنگ کے بارے میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ، قویا، طاقتور، عزیزا، غالب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے، یعنی بیسیکلی وہ جو احزاب، جو لشکر، جو گروہ جو ہے مل کر آئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، بھگا دیا، اور وہ غصے میں جو ہے نا واپس چلے گئے، یعنی بیسیکلی وہ کچھ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اور امیزنگ، یعنی انسان جو ہے نا سرپرائز رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ خندق میں جو ہے نا مسلمانوں کی مدد کی، اور کیسے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے نا بالکل تتر بتر کر دیا، سب بھاگ گئے وہاں سے۔ لم ینالوا خیرا، کوئی خیر ان کے حصے میں نہیں آئی، یعنی دنیاوی ذلت اور رسوائی بھی آئی کہ کتنے زوم کے ساتھ، یعنی مشرکین اپنی پوری قوت کو جمع کر کے آئے تھے، یعنی یہ ان کا میکسیمم تھا جو وہ کر سکتے تھے، میکسیمم کے ساتھ آئے تھے، تو کتنی رسوائی کے ساتھ گئے کہ مسلمانوں کا وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکے، کچھ بھی نقصان مسلمانوں کو نہیں دے سکے۔ اور ذلت اور رسوائی ایک طرف، اور دوسری طرف کیا تھا کہ کوئی خیر، یعنی کوئی فتح نہیں ملی ان کو، کوئی مال غنیمت نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، الٹا اپنا ساز و سامان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مسلمانوں کے لیے جنگ کے بارے میں، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے یعنی مسلمانوں کو بیسیکلی جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، قوی عزیزا، طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم، مدد کی ان کی۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ بیسیکلی اب بنو قریظہ جو ہے نا ان کا ہمیں یہاں پر بتایا جائے گا کہ بنو قریظہ جو کہ اہل کتاب میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتار دیا۔ کہاں سے اتار دیا؟ من سیاسہم، ان کے قلعوں سے، ان کے قلعوں سے اتار دیا، وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، فریقاً، ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، وتأسرون، اور قید کرتے تھے، فریقاً، ایک گروہ کو، وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنایا تم کو، یعنی مسلمانوں کو، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، یعنی بنو قریظہ کی زمین کا، وَدِيَارُهُمْ، اور ان کے گھروں کا، یعنی بنو قریظہ کے گھروں کا، وَأَمْوَالُهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور زمین کا، لم تطئوها، جہاں پر تم نے ابھی قدم ہی نہیں رکھا، یعنی خیبر کی زمین، فیوچر کی جو فتوحات ہیں ان کا بھی بتا دیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے احزاب کی مدد کی تھی، بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن غداری کی، عہد شکنی کی، توڑ کر جو ہے جو دشمن تھا ان کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اب یہ ہوا کیا تھا کہ جیسے کہ ہم نے آلریڈی اس چیز کو تھوڑا سا پڑھا تھا کہ بیسیکلی جو بنو نذیر تھا اس کا جو سردار تھا وہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس گیا اور اس کو بہت اکسایا کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امن کا معاہدہ ہے، ان کی حمایت کا معاہدہ ہے، اس کو توڑ دے۔ اور جو ہے فائنلی یعنی کیا تھا کہ جب وہ گیا تو اس نے بنو قریظہ کے سردار نے جو ہے دروازہ بند کر لیا، اسے معلوم تھا کہ کس قسم کی باتیں کرنے آیا ہے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے اس کو یعنی کیا کہا کہ میں تو تمہارے پاس جو ہے نا بڑی عزت لے کے آیا ہوں، اور یہ دیکھو سارے قریش کے اتنے بڑے بڑے گروہ ہیں، سب ہیں، اور جو ہے ہم جب تک یعنی اس وقت تک ہم یہاں رہیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا قلع کما نہیں کر لیتے۔ تو بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب، اس نے کیا جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم تو میرے پاس زمانے کی عزت نہیں بلکہ زمانے بھر کی ذلت لے کر آیا، افسوس تجھ پر کہ اے حی تو بلا شبہ منحوس ہے، لہٰذا ہمیں اپنے سے الگ رکھو۔ لیکن کعب جو ہے وہ مسلسل اس کو یعنی سبز باغ دکھاتا رہا، اور یہاں تک کہ اس نے جو ہے نا اپنی بات اس سے منوا لی، اور پھر اس نے جو ہے نا یہ شرط بھی لگائی کہ
اگر یہ سارے احزاب چلے گئے یعنی اتحادی فوجیں چلی گئیں تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. یعنی بنو قریظہ کو بنو نذیر نے کس طرح سے چکر دیا کہ اگر یہ سارے فوجیں واپس بھی چلی گئیں تو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے لگا. کیونکہ یاد رکھے بنو قریظہ جو ہے مدینہ کے اندر تھے، تو ان کو ڈر بھی تھا کہ یہ جو فوجیں ہیں یہ تو باہر باہر ہیں، اگر یہ یعنی شکست ہوتی ہے یہ تو باہر باہر سے بھاگ جائیں گے، ہم مدینہ کے اندر ہیں تو مسلمان پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو ادھر جو ہے پھر بنو نذیر کے سردار کعب نے کیا کہا کہ جو ہے کیا کہا کہ سوری کعب نہیں، حی بن اخطب نے کیا کہا کہ یہ جو اتحادی فوجیں اگر شکست ہوئی یہ چلی بھی گئیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے مسلمان میں بھی اس میں تمہارا حصے دار بنوں گا. یعنی اپنا بھی اس نے ساتھ جو ہے نا ساتھ کر دیا. تو بہرحال جو ہے مسلمان جو ہے فتح یاب ہوئے، اور اب غزوہ خندق کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مدینہ تشریف لے کر آئے اور ہتھیار وغیرہ سب اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کر رہے تھے کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام جو وہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ہتھیار کیوں اتار دیے جبکہ فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارے. تو اب بیسیکلی حکم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اب جو ہے بنو قریظہ کی طرف جایا جائے، کیونکہ بنو قریظہ نے بہت بہت بڑی غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اب جو ہے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو بہرحال یہ بات سننی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو یعنی بیسیکلی اناؤنسمنٹ کر دی کہ سب مسلمان جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں بنو قریظہ کی طرف جانے کے لیے. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایمان کا کیا لیول تھا، کتنی مشکل تھکن، 1 مہینے کا محاصرہ تھا، اور یعنی 1 مہینے کا وہ مشکل ترین جو ہے وہ ٹائم گزار کر ابھی تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تھے، ساتھ ہی کہا گیا کہ چلو بنو قریظہ کی طرف، تو پھر سے جو ہے سب ریڈی ہیں. تو کیا ہوا کہ اب وہاں پر گئے، اور یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تو مزے کی بات یہ کہ بنو قریظہ کے پاس بے شمار لوگ تھے، ساز و سامان تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو جو ہے نا قلعوں میں بند کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے نا ان پر یہ خوف طاری کر دیا. اور پھر کیا تھا، اب جو ہے اب ان کا جو سردار تھا اس نے اپنے جو لوگ اندر قلعے میں محصور تھے ان کو 3 آپشنز دیں کہ اب چونکہ باہر مسلمان ہیں اور ہم جو ہے یعنی کتنی دیر تک ہم قلعے کے اندر محصور رہ سکتے ہیں. تو اس نے جو ہے 3 باتیں کی کہ تینوں میں سے جو ہے کچھ بھی قبول کر لو نا. اس نے کہا کہ یعنی بنو قریظہ کے سردار نے اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں، اور ہم سب اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس صورت میں جو ہے ہمارا مال جان سب محفوظ رہے گا، اور آبویسلی یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت جو ہے ہم اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں. لیکن جو ہے ان کے لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں نہیں، ہم کبھی بھی جو ہے نا اس پیغمبر کو نبی نہیں مانیں گے. اچھا، دوسری آپشن اس نے دی کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ہم قتل کر دیں، اور اس کے بعد ہم قلعے سے نکل کر جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم اگر فتح یاب ہوئے تو الحمدللہ، الحمدللہ نہیں یعنی آئی مین کہ یعنی اگر ہم فتح یاب ہوئے تو ٹھیک، اور اگر ہم جو ہے مارے گئے تو پھر ہمیں ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں اور ہماری بیویوں کو، ہماری عورتوں کو جو ہے وہ غلام بنایا جائے گا. تو ہم پہلے ہی اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں تاکہ ہم مردانہ وار جو ہے لڑائی کریں، یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہو جائیں گے. اس بات کو بھی انہوں نے نہیں لیا. تیسری بات انہوں نے کی وہ بیسیکلی مکر اور فریب پہ مبنی تھی کہ ہم ہفتے والے دن مسلمانوں پر حملہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ ہوگا کہ چونکہ ہفتے والے دن یہود کوئی کام نہیں کرتے نا، تو مسلمانوں کو بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں جائے گا کہ ہفتے والے دن جو ہے یہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ ریلیکس ہوں گے، اور اس میں جو ہے ان کی غفلت میں ہم مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. تو بہرحال یہ چیز بھی انہوں نے نہیں مانی. اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ یہود نے جو ہے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ اپنا حاکم تسلیم کیا. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جو ہے قبیلہ اوس کے جو ہے وہ سردار تھے، اور کسی زمانے میں یعنی بنو قریظہ کے ساتھ بیسیکلی حلیف بھی تھے، اسی لیے ان کو لگا کہ ہم ان کو جو ہے نا اپنا حاکم بنا لیں، چونکہ یہ ہمارے حلیف رہے ہیں تو یہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ
کچھ نرمی کا فیصلہ کریں گے. تو اب کیا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے نا ان کو بلایا گیا جو کہ زخمی حالت میں تھے اور کافی زیادہ گہرا زخم تھا. اور ان کے جو حضرت سعد کے بھی جو یعنی قبیلے کے لوگ تھے وہ جو ہے حضرت سعد کو خوب جب وہ آئے تو ان کو ذرا انہوں نے کافی یعنی نرم کرنے کی کوشش کی کہ اے سعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حلیف ہیں ان کے ساتھ ذرا اچھا حسن سلوک سے کام لینا ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ کرنا. لیکن حضرت سعد جو ہے نا یہ ساری باتیں سن کر جو ہے خاموش رہے کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت سعد نے کیا فرمایا کہ اب سعد کے لیے وقت آ گیا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت انہیں اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹائے. اور بیسیکلی پھر جو ہے حضرت سعد نے ان کے بارے میں بنو قریظہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے اموال جو ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں. یہ ان کا فیصلہ تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ فیصلہ ہے جو کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے یعنی بیسیکلی پھر کیا ہوا کہ اس فیصلے پر عمل ہوا اور بنو قریظہ کے جو مرد تھے ان کی گردنیں اتار دی گئیں, ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور باقی جو عورتیں اور بچے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا اور ان کا مال جو ہے مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا. اب یہ چیز جو ہے نا یعنی بیسیکلی شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نا بڑی سن کر لگتی ہے کہ ہاؤ کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے, کس طرح سے قریباً جو ہے وہ 600-700 کے قریب لوگ تھے جو کہ قتل کیے گئے. تو سن کر بہت زیادہ وہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بہت جیسے بروٹل قسم کا کوئی ایکٹ تھا, نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ غداری تھی. بنو قریظہ جو کہ ان سائڈ تھے مسلمانوں کے ساتھ تھے, یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک ملک میں جو ہے یعنی ایک ملک کے لوگ آپس میں ایک ہوتے ہیں اور ڈیفنس کے لیے ایک ہوتے ہیں, اگر ان میں سے اٹھ کر کوئی دشمن کا ساتھ دے دے اور غداری کر دے اور وہ غداری یعنی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کہ نقصان ملک کو اور ملک کے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے, تو ایسے میں جب وہ غدار پکڑے جاتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے نا بہت سخت ہوتی ہے. اور ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت کی سزا ہوتی ہے. اور یہ چیز کوئی انوکھی نہیں ہے, صرف وہاں پر نہیں تھی, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی غدار جو ہے نا اس کی سزا جو ہے نا وہ بیسیکلی یہی ہوتی ہے, اس کو موت کے گھاٹ ہی اتارا جاتا ہے. تو بہرحال اور یہ چیز آپ تھوڑا سا سرچ بھی کر کے دیکھیں گے کہ اس طرح سے جو بیٹریل ہوتا ہے, ٹریزن ہوتا ہے, اس کی کیا سزا ہوتی ہے, تو آپ کو نظر آئے گا. ابھی کچھ جگہوں پہ اس کو تھوڑا سا وہ کیا گیا کہ جیسے اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی غداری تھی, اس غداری کا کتنا نقصان ہونا تھا. تو بیسڈ آن دیٹ جو ہے نا یعنی جو ایکسٹریم ہوتی ہے اس کی کیا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ہے, یا پھر یہ کہ ساری عمر کے لیے جو ہے وہ یعنی قید کر دیا جاتا ہے اس طرح سے نا. تو بہرحال یعنی جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا, یہ چیز یعنی ایک کامن ہے کہ غدار کو یہی سزا دی جاتی ہے. اور امیجن کہ وہاں بنو قریظہ کی غداری سے, ان سائڈ مدینہ غداری سے مسلمان عورتیں, مسلمان بچے اور مسلمان مرد سب کی جان خطرے میں تھی. اور اگر ان کی غداری یعنی اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, سب محفوظ رہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ یعنی ختم تھے, کیونکہ اس طرح سے جو دشمن نے جو ہے وہ یعنی ہر طرف سے گھیر رکھا تھا. اور پھر کیا ہے کہ اب آگے جو ہے یعنی یہ بھی کہا گیا کہ ان کی تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا. اس کے بعد جو ہے خیبر جو ہے اس کو بھی فتح کیا گیا اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ وہاں کا بھی جو ہے وہ یعنی وہ زمین جس پہ ابھی تم نے قدم نہیں رکھے اس کا بھی اللہ تمہیں وارث بنا دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. آج کی کلاس جو ہے نا خاصی لمبی ہو گئی, لیکن یہ کہ سبحان اللہ کافی زیادہ ڈیٹیلز تھیں, کافی جو ہے نا ڈیٹیلڈ واقعات تھے جس کی وجہ سے جو ہے کافی اس میں ٹائم لگ رہا تھا. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے 21 جز جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. لاسٹ 3 آیات ہیں
تو انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. اور الحمدللہ یہ جو غزوہ احزاب کا ٹاپک تھا وہ یہاں تک ہمارا آیا نمبر 27 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم